سر میں نوٹ کیا آج کسی سے آپ بات کریں آن لائن جا کے آپ براؤز کریں فیڈ تو اس پہ نگیٹیوٹی بہت ہوتی ہے. جو آتا ہے بندہ اپنی شکایتیں شیئر کر رہا ہوتا ہے, یا میمز ہوتی ہیں وہ نیگیٹو ہوتی ہیں, نیوز ہوتی ہے نیگیٹو ہوتی ہے, جو کامنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہو رہی ہوتی ہے. اب جو مجھے یاد ہے کہ پہلے ہم پازیٹیو باتیں بھی شیئر کرتے تھے, نیگیٹو بھی شیئر کرتے تھے, مکس ہوتا تھا. لیکن اب جو بہت بڑا ایک ٹرینڈ آ گیا کہ ہر چیز نیگیٹو اینگل, کوئی پازیٹیو چیز کوئی شیئر بھی کرتا ہے اس کو بھی نیگیٹو اینگل پہ لے لیا جاتا ہے. تو یہ ٹرینڈ کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیے خرم, پہلے تو ہم دو رخ پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے, نیگیٹیوٹی کیوں کرتے ہیں لوگ, اور کس طرح پکڑا جائے کہ انسان مینٹلی ڈسٹرب ہے یا نیگیٹو ہے, اس کی کانشیسنیس کس طرح بیہیو کر رہی ہے. پھر اس کا حل کیا ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ لوگوں سے بات کرنے بیٹھتے ہیں آج کے دور میں, اور بھائی کیا حال ہے, جی اللہ کا شکر ہے, ایک رسمی سا جملہ بولتے ہیں جی شکر ہے اللہ کا, اور اس کے بعد فوراً سے اور اس کے بعد وہ کتھارسس شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن یار دیکھو فلاں مسئلہ ہو گیا, ارے دیکھو ملک کا کیا حال ہے. ایک تو سوسائٹی کے پرسپیکٹو سے جو آپ کو تکلیفیں ملی ہیں ملک کی طرف سے, جس کو ہم تکلیفیں, کلیکٹیو پرابلمس کو ہم کلیکٹیو پرابلمز ایٹ لارج جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پانی نہیں آ رہا, بجلی نہیں آ رہی, اس کی وجہ سے آپ اریٹیٹڈ ہو. تو ایک تو وہ آپ برا بھلا کہہ رہے ہو, تو نیگیٹیوٹی اپنی شریڈ کر رہے ہو, تو ان کے سے آپ اریٹیٹ ہوئے ہوتے, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ. پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اور بھائی اب زندگی میں کیا چل رہا ہے, تو آپ نے اپنی پریشانی آ رہی ہے, جی بچے کی فیس دینی ہے, بل بھرنا ہے, اس کے پیسے نہیں ہیں, نوکری نہیں مل رہی, مجھے یہ پرابلم ہے, میں بیوی سے لڑتا رہتا ہوں, میرے بچے میری کہنا نہیں مانتے, میرے ماں باپ سے میری اختلاف ہے, میرے بھائیوں سے میرا لڑائی. آپ کے جو میجر پرابلمز یا ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی آدمی, وہ اس کی فیملی ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا سوسائٹی ریلیٹڈ. اب اس میں دیکھیں, اگر کوئی انسان کتنا بھی شکر گزار بن رہا ہے, بظاہر تو ہر بندہ رسمی طور پہ ہاں جی اچھا ہے اللہ کا شکر ہے, اور پھر یہ سب شروع کر دیتا ہے, اس کا مطلب ایکچولی وہ انسان خوش نہیں ہے زندگی سے. کیونکہ اگر وہ ایکچولی خوش ہوتا تو وہ یہ نیگیٹو باتیں نہیں کرتا. تو وہ جو شکر ادا کر رہا ہے وہ رسمی ہے, وہ ٹرینڈ آف دا سوسائٹی. اور بھائی قرآن کیسے, ہاں جی سب سیٹ ہے. اگر سب سیٹ ہے, ایکچولی سب سیٹ ہے, تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے وہ رونا کیوں شروع کر دیا؟ تو جب لوگوں سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو وہ جسٹیفیکیشن دینا شروع کرتے ہیں, ارے یہ تو ہے نا سوسائٹی میں. بالکل ہے, اور سوسائٹی میں اتنی زیادہ پرابلم آ چکی ہیں کہ ایک لے مین جو ہے وہ اریٹیٹڈ ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کی اگر بنیادی ضروریات پوری نہ ہو نا, تو کتنا بھی بڑا فن خواہ ہو, علم والا انسان ہو, وہ سکون سے نہیں رہ سکتا. اگر آپ کو کھانے کو صحیح ٹائم پہ نہ مل رہا ہو, آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہو, سینس آف سیکورٹی نہ ہو, آپ کی فزیولوجیکل یا بنیادی خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں, ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں, تو آپ ایک ارتقا والی زندگی نہیں گزار سکتے. یعنی کہ جانور کی طرح زندگی گزارو, جانور جیسا بیہیو کرنے لگتے ہو, چینا چپٹی کرنے لگتے. تو کیونکہ ہمارے ملک میں ایک تو 40% عوام جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے, غربت سے نیچے ہے, اور جو باقی کی 40% ہے وہ ایج پہ کھڑی ہوئی ہے. مڈل کلاس جو ہے وہ بھی بیچاری لوور کلاس ہو گئی مہنگائی کے اور حالات, کیونکہ اتنی تیزی سے ملک انفلیشن کی طرف جا رہا ہے اور اتنے ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے کہ وہ جو ریٹ آف ڈی ویلیویشن ہے یا انفلیشن ہے, اس سے آپ کی جو انکم ہے اس کی گروتھ کوئنسائڈ نہیں کر پا رہی, میچ نہیں کر پا رہی. اگر مہنگائی 50% ہو رہی ہے تو تنخواہ 10% بڑھ رہی, چیز 50 کی 100 روپے کی ہو گئی ہے, تو میری خریداری کرنے کی پاور جو ہے 50 سے 60 روپے ہوئی ہے, تو میں کیسے میچ کروں گا ریسٹ آف دا 40%. تو ایک تو یہ ہے, جب یہ ہو رہا ہے تو بہت تیزی سے بہت بڑی عوام 22 کروڑ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت تیزی سے غربت کی لائن پہ آ رہے ہیں, افورڈیبلٹی ان کی ختم ہو رہی, تو اریٹیشن ایک تو اس کی جگہ. پھر جب بندہ اس طرح بیہیو کرتا ہے تو اس کے لاشعور کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, اریٹیٹ ہوا ہوا ہے. اب ایک فطرت ہے انسان کی شعوری کہ جب بھی اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ کتھارسس کرتا ہے, وہ اپنی نیگیٹیوٹی کسی ایسی جگہ دینا چاہتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ میں اس سے جان چھڑا سکتا ہوں. اب کیونکہ ہر انسان ہی پریشان ہے, تو اب انسان آسرا نہیں کرتا, ہر اس کو جو بھی بندہ ملتا ہے وہ اس پہ اپنی نیگیٹیوٹی ڈالنا شروع کرتا ہے, یعنی کہ اپنے رونا دھونا شروع کر دے. اس میں طنز بھی آئے گا کافی. نہیں, میں اس کو طنزیہ نہیں کہہ رہا, طنز نہیں آئے گا. سب جو لوگ اس طرح طنز دیر ہوتا ہے, طنز اس کی آف شوٹ ہے, اس کی بائی پروڈکٹ ہے. مین پرابلم اس کیونکہ آپ کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہو رہی, آپ اریٹیٹڈ ہو. اب وہ آپ کو اریٹیشن کہیں نکالنی ہے, وہ نیگیٹیوٹی ایک انرجی ہے جو بلڈ اپ آپ کے اندر ہو رہی ہے, وہ آپ کو ڈسچارج کرنی ہے. اب جس طرح کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ طنز کے ریپر میں اسے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ طنز نہیں, میں تو طنز کر رہا ہوں, نیگیٹو بات نہیں کرتا. وہ طنز اس لیے ہوتا ہے بیٹا کہ جب انسان کانسٹنٹلی اریٹیٹڈ ہوتا ہے تو اریٹیشن کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, آپ کانسٹنٹلی اریٹیٹ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ, مستقل آپ اریٹیٹڈ ہو کسی چیز سے, سوسائٹی سے, ملک کے حالات سے. جب کانسٹنٹ اریٹیشن ہوتی ہے وہ کرٹیسزم کی شکل اختیار کر لیتی. اب میں جو بات کروں گا وہ طنزیہ گفتگو کروں گا. اب میں پیار کی بات بھی کروں گا, اور بھائی کر رہا ہوں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, تو میں اس کو بھی طنزیہ کروں گا, ہاں بھائی بڑی طبیعت ٹھیک چل رہی ہے تمہاری, تو ہماری ہر چیز میں کرٹیسزم آ جائے گا. کیوں؟ بیک آف دا مائنڈ میں اریٹیٹڈ ہوں. دوسرا فنومنا یہ کہ یہ جو نیگیٹو انرجی بلڈ اپ ہوتی ہے ہر انسان کے اندر, چاہے وہ فزیولوجیکل نیڈس کی وجہ سے ہو, چاہے وہ سوسائٹی کی
پرابلمس کی وجہ سے ہو, یا آپ کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی ایموشنل ریلیشن شپ پرابلم ہے. یہی 4 بیسک بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. تو وہ آپ دوسرے کو کیوں بیان کرتے ہو؟ میں آپ کے پاس آیا اور میں اپنی پرابلم ڈسکس کروں, کیوں؟ کہتے ہیں نا یار بات کر لینی چاہیے, ہلکا فیل کرتا ہے انسان. بالکل ہلکا فیل کرتا ہے. کیوں فیل کرتا ہے انسان؟ ہلکا اس لیے فیل کرتا ہے کہ میں نے اپنا بوجھ جو تھا نا, اپنی اسٹریس کی جو انرجی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی بیسکلی, آپ کو بتا کے. اچھا, اگر آپ کی جو کانشیسنیس ہے اتنی ایکٹیو ہے, وولٹائل ہے, تو آپ وہ انرجی اپنے اوپر لے لو گے اور اپنے اوپر طاری کر لو گے, فیل کر لو گے میری بات کو. ایک طریقہ یہ, ایک یہ ہے کہ آپ میری بات اس لیے سن لو گے کہ یار ڈونٹ گیو اے ڈیم, سن لو, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, اور میرے جاتے ہی آپ بھول جاؤ گے اس کو. ایک یہ ہے. تیسرا یہ کہ آپ میری بات سن کے, آپ اتنے سینسیبل, اتنے میچور انسان ہو, آپ نے میری بات سنی اور مجھے ایسا سولوشن دیا, ایسی تسلی دی, ایسی باتیں کی کہ میں مطمئن ہو کے لائٹ ہو کے گھر چلا گیا, اور آپ نے وہ جو اسٹریس میں نے آپ کو دی تھی وہ آپ نے لے کے ڈسکارڈ کر دی. کیونکہ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سولو کرتے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں بڑے, اللہ کے برگزیدہ لوگ جو ہوتے ہیں. جو گروپس میں آ کے جب لوگ ایک دوسرے سے اسٹریس اپنی ایکسچینج کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ بھائی اب لوگوں کے پاس اور آپشن کیا ہے؟ ہر تو اللہ کا ولی نہیں بنا گھوم رہا ادھر. ہر بندے کو تو مائنڈ سائنسز کا علم نہیں ہے, ہر انسان کے پاس اتنا شعور تو نہیں ہے کہ وہ اتنا ایوالوڈ ہے. مطلب جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ بندے اس طرح اپنا انرجی کا لوڈ دے دیتے ہیں دوسرے کو. اب صبح کوئی نکلے ایک مسئلہ دماغ میں, جب وہ شام کو گھر میں آئے گا اس کے 10 اور لوگوں سے اس نے پکڑ کے لے آئے گا وہ. اچھا, اس کا یہ فال بیک ہے کہ اب اگر آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو ہوا, کوئی برائی ہو رہی ہے جو آپ کو اسٹریس دے رہی ہے, اور اس طرح کے 4-6 ایونٹ اور ہو گئے, تو وہ اسٹریس بوم بن جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی کے اندر, وہ اسٹریس بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے, پھر وہ کسی ایک دن ٹریگر, کسی بھی ایونٹ سے ٹریگر ہو کے پھٹ پڑتی ہے. اور جب وہ پھٹتی ہے, وہ اسٹریس بوم پھٹتا ہے, تو بندہ ارریشنل بیہیویئر کرتا ہے, مار پٹائی کر دیتا ہے, لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, ڈرگ لے لیتا ہے, یا ابیوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو, کسی اور کو ابیوز. اور یہ ایٹ لارج سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہے کامن بیہیویئرز ہیں لوگوں کے. اور آن دا کنٹریری ایسے لوگ بھی جو سکون اسی پریشانی والے ماحول میں, پاکستان کے اسی سوسائٹی میں وہ سکون سے رہ رہے ہیں, کیونکہ اندر وہ انرجی بلڈ اپ نہیں ہو رہی ہوتی, نیگیٹو انرجی. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بھائی کیسے, کیا کرے بندہ؟ اس کا ایک ریلیجیس حل بھی ہے اور اس کا ایک سائیکلوجیکل حل بھی ہے. ریلیجیس حل یہ ہے کہ بھائی یہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا, اور یہ بڑی سینسیبل بات ہے کہ جو انسان ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے, اللہ کا شکر گزار رہتا ہے, وہ مطمئن رہتا ہے, اس کے اوپر یہ ساری اسٹریس بلڈ اپ نہیں ہوتی. لیکن جینوئن ہونا یہاں پہ تو وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ جینوئن ہو. ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے وہ میں نے بتایا نا رسمی طور پہ کہتے ہیں ہاں جی سب خیریت سے, اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد. پوائنٹ یہ ہے کہ جینونلی پیس میں انسان کون ہے, کامیاب انسان کون ہے؟ جو ایکسیپٹ کرے. اچھا, ایک پرابلم آپ کو دکھائیے, ہم نے اپنی ڈیفینیشنز ہی غلط بنا رکھی تو رزلٹ اس کے خراب ہی آئیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پیسہ کما لیا تو ہم کامیاب ہو گئے اور ہم مطمئن ہو کے سکون میں آ جائیں گے. لوگ لگ جاتے ہیں پوری زندگی پیسہ کمانے میں, کما لیتے ہیں, پھر ان کو پتہ چلتا ہے تو اس سے تو کوئی سکون ملا ہی نہیں, تو ذلیل ہو گئے نا پوری زندگی. آپ کامیاب انسان کون ہے پہلے آپ کو اپنے ذہن میں یہ ڈیفائن کرنا چاہیے. کامیاب وہ ہے جو مطمئن ہے, جو سیٹسفائیڈ ہے. تو پھر سیٹسفائیڈ انسان کون ہے؟ مطمئن انسان کون ہے؟ مطمئن انسان وہ ہے جو شکر گزار ہے, ہر حال میں راضی ہے, جو بھی سچویشن میں ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, اور وہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے کہ اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے میں مطمئن ہوں. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے, مطمئن ہونا چاہتے ہو تو شکر گزار رہو, اور شکر گزار ہونا چاہتے ہو تو زندگی سے شکوہ نکال دو, گلہ نہیں کرو, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ویسا کیوں ہے. اور اگر آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ بھی کرے نا تو آپ کا جواب یہ ہو کہ یہ ایسا اس لیے ہے, ریزننگ از ڈیتھ آف ایوولوشن. اور اگر ہم فرض کریں کوئی کرٹیسزم دے سکتا ہے اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ یہ غلط چیز ہے, لیکن ہم جب اس کو غلط کہیں گے نہیں, اس کو بہتری کرنے کی کوشش کریں گے, ہم خود آگے ایوالو کیسے کریں گے؟ دیکھیے یہ بڑا فرق ہے. سوسائٹی میں جب ہم بیہیو کرتے ہیں, یہ ہماری اپروچ ہوتی ہے ہمیں غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, یہ ہم نے اپنی ڈیوٹی سمجھ رکھی. کریں آپ, کرتے تو پھر آپ کو اریٹیشن بھی ہوتی. جو انسان کے ارتقاء کا جو پراپر پروسیس ہے نا, جو دین بھی بتاتا ہے اور سائیکالوجی بھی بتاتی ہے, وہ یہ کہ غلط چیز کو غلط کہیں لیکن سٹارٹ کریں اپنی ذات سے سب سے پہلے. یہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں, لوگ غلط چیز کو غلط کہتے ہیں لیکن سٹارٹ اوپر سے کرتے ہیں, سسٹم بدل دوں گا, سوسائٹی صحیح کر دوں گا, یہ دیکھو بیماری ہے. وہ بھائی پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں, میں کہاں غلط ہوں, مجھے اپنے آپ کو سیلف کرٹیسائز کرنا ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جب آپ اپنی ذات سے اس کو بہتری کرنا شروع کرو گے اور پھر اوپر تک جاؤ گے, سب سے پہلے کون بدلے گا؟ آپ. پھر اس کے بعد کون بدلے گا؟ آپ کے ارد گرد بیوی بچے, فیملی بہن. اور جب دوسرے اپنے آپ کو درست کرنے میں لگیں گے تو پوری معاشرے میں چینج آئے گا کلیکٹیو. ایکچولی جو بہتر ہونے کا اپروچ ہے وہ یہی ہے. اچھا, تو اور اس کا سائیکلوجیکل طریقہ کیا ہے؟ ریلیجیس طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, کامیاب اور مطمئن ہونے کا, اور اس اسٹریس سے جان چھوٹنے کا, اس نیگیٹو انرجی جس کو ہم کرما کہتے ہیں ہندو مذہب میں, ہم اس کو جو ہے آپ کے اعمال کہتے ہیں, اور
नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं हम इसको. अब साइकोलॉजी कहती है कि अपने माइंड को ट्यून करें आप ऐसे कि वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ रहे, आपकी इंटेंशन हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहे. पॉजिटिविटी से यहाँ मुराद कि आप हर चीज़ में से फियर निकाल दीजिए, व्हाट इफ़ और क्वेश्चनिंग निकाल दीजिए. ऑप्टिमिस्ट बने. ऑप्टिमिस्ट भी नहीं कहूँगा, रियलिस्ट बने, सही बनो. ऑप्टिमिस्ट बनने में पता है क्या होता है, आप उन चीज़ों को भी ऑप्टिमिस्टिकली या पॉजिटिवली देखने लग जाते हो जिनको आपको रियलिस्टिकली देखना चाहिए. मतलब एक सांप यहाँ पे चलता हुआ आ जाए और मैं जाके उसके मुंह के आगे हाथ रख दूँ, थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिकली कि नहीं काटेगा मुझे, बिल्कुल पॉजिटिव सोचे, ऑप्टिमिस्टिक सोचे, नहीं काटेगा, लेकिन वो काट देगा. तो रियलिस्टिक इंसान क्या करेगा, नहीं जाएगा सांप के सामने, नॉनसेंस अप्रोच नहीं करेगा, ना वो डरेगा, ना वो स्टूपिड बिहेव करेगा. तो हमें ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ना हमें पैसिमिस्टिक, हमें एक रियलिस्टिक इंसान होना चाहिए. और यही हमारे मज़हब की भी तालीमात है और कॉमन सेंस भी यही कहती है. तो साइकोलॉजी कहती है कि अपने माइंड को ट्यून ऐसे करें कि वो हर चीज़ में से रियलिज्म निकाले, पॉजिटिविटी जिसको मैं कह रहा हूँ निकालें, ना कि फियर निकालें, व्हाट इफ़ निकालें, क्वेश्चनिंग करें. और जो उसकी अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम नहीं होनी चाहिए, बॉटम टू अप होनी चाहिए. कि अपनी ज़ात से शुरू करते हुए सोसाइटी तक जाइए. हम शुरू भी उल्टा कर रहे हैं, सोसाइटी से शुरू करते हुए अपनी ज़ात तक आ रहे हैं. पहले दूसरों को दुरुस्त करना चाहते हैं कि खुद ख़राब है. और दूसरी बात, हम फियर पे ट्यून्ड है. हमारे माशरे में हर इंसान खौफ पे ट्यून्ड है. किस चीज़ का, पैसों का. और देखिए मैं कहता हूँ खौफ, जहाँ वर्ड खौफ आता है ना वहाँ ला इल्मी साथ आती है. हम लोग इसलिए खौफ पे ट्यून्ड है कि हम ला इल्म लोग हैं, नॉलेज नहीं है हमारे पास, हमने गौर व फिक्र करना छोड़ दिया. जहाँ जहाँ ला इल्मी है वहाँ खौफ आके भर देता है, वो अपनी जगह लेगा. और खौफ इतना ज़्यादा है हमारे माशरे में, विच इज़ अ प्रूफ कि ला इल्मी इतनी ज़्यादा है, विच इज़ अ प्रूफ कि हम नॉलेज नहीं है हमारे पास, विच इज़ अ प्रूफ हम कॉन्शियसली इवॉल्व नहीं कर रहे, कि हमने हर चीज़ के अंदर खौफ और ला इल्मी डाल दी है. रिलीजन हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, रिलेशनशिप्स हो, इमोशंस हो. आप देखें रिलेशनशिप्स हैं उसमें खौफ है, शक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. आप ये देखें मज़हब है, एक दूसरे के फ़िरके बना लिए हमने, उसमें भी हमारे पास खौफ है कि मैं गलत हूँ या वो गलत है. इमोशंस हैं आपके, माशरे का हिस्सा है, उसमें भी आपने खौफ डाला हुआ है. हर चीज़ में आपको खौफ है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. इतना फियर हमने अपने अंदर, क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है. इल्म इंसान के खौफ को ख़त्म कर देता है, इल्म और शऊर. इसलिए कुरान में ही फरमाया हमने, हमारे बेहतरीन बंदे वो हैं जो आसमानों पे और दुनिया के निज़ाम पे गौर व फिक्र करते हैं. इसको पिरामिड में वही मैस्लोज़ हायरार्की का पिरामिड देखें तो वो जब तक हम सारे एक एक करके लेवल से इवॉल्व करके ऊपर नहीं आते तो किसी ना किसी लेवल की परेशानी पे होंगे. जैसे हमने पैसों की बात की, पैसा आ गया लेकिन फिर ऊपर वाले लेवल की चीज़ चाहिए, वो आ गया तो आहिस्ता आहिस्ता नीड्स ऊपर, उस पिरामिड से भी ऊपर जाते हैं. लेकिन उसका जो पहला फैक्टर Bottom to top. फिजियोलॉजिकल नीड, अगर वो पूरी नहीं हो रही तो आप और एनिमल बराबर है. और जब तक आप और एनिमल के बराबर हैं तो डोंट एक्सपेक्ट इंसान इवॉल्व करेगा, वो ये नेगेटिविटी थ्रू करेगा. इसलिए आपको माशरे में, क्योंकि 40% मैंने बताया पॉवर्टी लाइन पे, इसलिए आपको माशरे में खौफ व हरास और ये नेगेटिविटी नज़र आती है. जो हम बात कर रहे थे कि भाई हर बंदा मिलता है वो नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है, हर बंदा मिलता है अपने दुखड़े सुना रहा है, हर बंदा परेशान है. क्यों? उन बंदों को ढूंढे जो इस सारे नेगेटिविटी के दौर में, परेशानी के मामला, उनके साथ भी प्रॉब्लम होगी लेकिन वो आपको मुतमईन नज़र आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का. कोई बात नहीं, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, 2 घंटे गुजारा कर लें. ये आपको मैं ज़ाती हल बता रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे गवर्नमेंट या सोसाइटी, जो हमारे जो लीडरान हैं वो जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको हम पॉइंट आउट न करें. जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा फिर आप सही डायरेक्शन में तक को दो नहीं करोगे इस माशरे को बेहतर बनाने. अपने आप को बेहतर करिए. अब आप सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ में वज़न भी होगा. आपने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया. वही वाली मिसाल है ना कि मैं गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूँ, सामने वाले को बुरा भला कहता हूँ, देखो जी सिग्नल तोड़ा है, और 5 मिनट बाद मैं खुद भूल जाता हूँ, मैं खुद रॉन्ग में लेके जा रहा होता हूँ. तो ये हमारे माशरे में बीमारी फैली हुई है नेगेटिविटी की, लाइल्मी की, और उसकी वजह है कि हमें बेसिक नीड नहीं मिल रही. उसके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, बिल्कुल हमारे लीडरान हैं, जो करता धरता लोग हैं, जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं, उनसे अल्लाह पूछेगा. और अगर उन्होंने, जो बाशऊर लोग हैं, उन्होंने अब तक उठ के मामलात को सीधा नहीं किया तो ये जो 40% आवाम है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये आपके घरों को नोच के खाएगी. तब आपको पता चलेगा. अब आप फिर बहुत देर हो चुकी होगी और ये लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे, फिर अपनी इर्तिका करेंगे. तो अल्लाह ताला हमें इस मामलात में अपनी कौम को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए. बस हम यही कह सकते हैं.